نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جڑے مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں اندر آ جان۔ آج دی مجلس آزاد آخری مقرر علامہ مومن حسین قمی صاحب بڑے بہترین انداز وچ فضائل و مسائل محمد والے محمد بیان فرمان دے۔ انہاں دی آمد تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا محترم مکرم سامعین گرامی، بہترین انداز میں ہر آنے والے ذاکر مولانا کو آپ نے سماعت فرمایا، اور آخر تک رہنا ایک عظیم سعادت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو آخر تک مجلس کو سنتے ہیں۔ یہ عزاداری کا ایک خاص حصہ ہے جو خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آئیے، میں نے آپ کے سامنے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، جب میں معراج پہ پہنچا میں نے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا خود پڑھا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ ہدایت کا چراغ حسین ہے اور نجات کی کشتی حسین ہے۔ انسان کو دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات۔ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات یعنی جنت چاہیے، تمنا ہے اور یہ حسرت ہے۔ نبی بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نجات اور ہدایت، دنیا میں گمراہی کا خطرہ ہے تو چراغ ہدایت حسین ہے، اور آخرت میں نجات اور جنت چاہیے تو نجات کی کشتی حسین ہے۔ حسین، آپ جانتے ہیں کہ چراغ کہاں ضرورت ہوتا ہے؟ چراغ ضرورت ہوتا ہے جہاں بھٹکنے کا خطرہ ہو، اندھیرا ہو، تاریکی ہو، وہاں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب گمراہی کے دلدل میں جب خطرے ہوں، فرقے بن جائیں زیادہ، دین کی راہیں بن جائیں مختلف، ہر کوئی اپنی طرف کھینچے، وہ کہے ادھر آؤ حق یہ ہے، دوسرا کہے نہیں ادھر آؤ حق ادھر ہے، نبی فرماتے ہیں پھر اس وقت ہدایت منحصر ہے میرے بیٹے حسین میں۔
گھبرا گئے ہیں میرے خیال میں آخر تک. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں ایک دفعہ نہیں، ایسے نہیں، جن کو صلوات یاد ہے بآواز بلند صلوات. جی ٹائم کتنا ایک ہے؟ اگر ہاں پروگرام کو جی صلی علی محمد و آل محمد. ہاں نیچے جی کوئی نہیں، کس کی ضرورت نہیں ہے. چلو بیٹھ جاؤ. مخصوص شہادت بھی کوئی نہیں ہے. آگے رضیل فضائل پڑھو مسائل پڑھو. میرے دوستو، چونکہ سال کے بعد ایک پروگرام ہوتا ہے یہ خاص، اور ایسے خاص موقع پر آپ بھی زحمت کر کے تشریف لے آتے ہیں، لہٰذا اس مجلس کے رنگ اور کیفیت کو برقرار رکھنا مولوی علماء ذاکروں کا فریضہ ہے. ہم کوشش تو کریں نا کہ مجلس کو رنگ اس طرح بھریں جس طرح حق ہے. جی لہذا آئیں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کا ایک چیپٹر جو ہے آپ کے سامنے عرض کروں. کبھی کبھی مجلس ہوتی ہے اور یا نصیب ممکن، مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ سال کون موجود ہوگا کون نہیں. ہدایت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں میرا دوست بزرگان، اس ٹائم دروازے مختلف ہو گئے ہیں ہدایت کے. ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صحیح راستے پر ہم ہیں، وہ کہتے ہیں صحیح راستے پر ہم ہیں. اب کون فیصلہ کرے گا کہ صحیح راستہ کون ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں عرض کروں جی، یہ طے کون کرے گا کہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے؟ جی قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مومن حسین بھی سچوں کے ساتھ ہو جائے، آپ بھی سچوں کے ساتھ ہو جائیں. جو سچے ہیں کون جن کے ساتھ حکم ہے آپ ہو جائیں سچوں کے ساتھ. اب فیصلہ کون کرے گا پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کے اس چکوال کی کیفیت. میں نے تو جہاں قدم رکھا ہے، جہاں گیا ہوں، ہر کوئی کہتے ہیں سچے وہ جن کے ساتھ ہم، وہ کہتے ہیں سچے وہ جن کے ساتھ ہم، وہ کہتے ہیں سچے وہ جن کے ساتھ ہم. لیکن آئیں ذرا دیکھنا یہ چاہتے ہیں سچے قرآن کی زبان میں کون ہیں، نبی کے عمل میں سچے کون ہیں. رسول اسلام نے دعوت اسلام دی مختلف ممالک کو، بادشاہوں کو، اور ایک خط جی روم بھی لکھا. ایک خط میرے نبی نے، آپ کو یاد ہوگا اگر تاریخ پر نگاہ ہے آپ کی، تو اس وقت ایک خط رسول خدا نے نصارہ نجران یمن بھی لکھا. دعوت ہو گئی جی، انہوں نے خط پڑھا. جی یہ خط کہاں سے آیا؟ مدینے سے. ہم تو مسلمان ہیں. کس نے کہا؟ عیسائیوں نے، نصارہ نجران نے. ہم تو مسلمان ہیں آلریڈی، ہمیں کیوں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے؟ غصے میں آ گئے. ہاں ان میں سے کچھ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے ہیں مدینے جہاں سے آیا ہے خط، ان کے ساتھ کرتے ہیں بحث، دیتے ہیں دلیلیں. اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ان کو لے آئیں گے اپنے دین پر. یہ سوچ کر اگر ہم کامیاب ہو گئے دلائل کی دنیا میں تو وہ مدینے والوں کو لے آئیں گے اپنے دین پر، اور اگر وہ کامیاب ہو جائیں گے تو ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیں گے.
سج کر دھج کر تیار ہوئے اور مدینے آ پہنچے۔ کتنے آدمی؟ 72 آدمی تھے، ان میں ایک عورت تھی۔ کہاں سے چلے تھے ذہن میں؟ نصارائے نجران، یمن سے چلے جی، اور مدینے آ پہنچے۔ آ کر نبی اسلام مسجد میں موجود تھے، سلام کیا۔ نبی نے، بے شک تعجب کرو، نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا، رخ موڑ لیا اپنا دوسری طرف۔ وہ دیکھ کر مسجد میں جتنے لوگ موجود تھے سب سے کہنے لگے کہ رسول اسلام نے، آپ کے رسول نے ہمیں خط لکھا، یہ خط ان کا ہے جی، ہم آئے ہیں سفر کر کے، اب سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب ہی نہیں دیتے۔ پورے مسجد بھری ہوئی تھی۔ پڑھ تاریخ دوستو، سب نے کہا ہمیں علم نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے، سلام کا جواب نبی نے آپ مسافروں کو نہیں دیا، ریزن کیا ہے؟ ہاں وجہ سمجھنی ہے، نبی کا مزاج شناس سے جا کر پوچھیں، وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ سب نے رخ کیا حضرت امیر کی طرف، اور جیسے حضرت امیر کی طرف رخ کیا، تاریخ یہ کہتی ہے، حضرت دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم پر ہے ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھیاں تم نے پہنی ہوئی ہیں۔ اسلام میں مرد کے لیے ریشم کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، حرام ہے، اور سونے کی انگوٹھیاں بھی مرد کے لیے حرام ہے۔ اس لیے نبی جو ہے سلام کا جواب، لہذا وہ چلے گئے بہر، اور جا کر لباس انہوں نے بدلے جی۔ وہ سج کر دھج کر آئے تھے نبی پر روب ڈالنے، سونے سے لدے ہوئے جی، مرعوب ہو جائیں گے رسول اسلام۔ رسول اسلام نے تو سلام کا جواب ہی نہ دیا، لہذا وہ گئے، سادہ لباس پہنا، ریشم اتار دی، چاندی کی انگوٹھیاں پہنی، سونے کی انگوٹھیاں اتار دی۔ آ کر نبی کی محفل میں نبی کو اب سلام کرنا چاہتے ہیں، ان کے سلام کرنے سے پہلے رسول نے سلام کر دیا۔ یا رسول اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ آئیں، میں نے کرسی نیچے لایا ہوں، کوئی ہدف ہے انشاءاللہ۔ یہ آدھا گھنٹہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور کچھ صرف پڑھنا نہیں چاہتا، کچھ سینے پر لکھنا چاہتا ہوں جی۔ اس وقت جو ہے رسول اسلام نے سلام کا جواب دیا، اپنے پاس بٹھایا، بات شروع ہوئی، یہ خط آپ نے لکھا؟ فرمایا ہاں، میں نے، خط میری طرف سے ہے۔ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو اسلام مسلمان ہیں، آپ نے اسلام کی دی ہے دعوت ہم نصارہ نجران یمن والوں کو۔ نبی نے فرمایا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا تم کیسے مسلمان ہو؟ صلیبیں تمہاری گردنوں میں لٹکی ہوئی ہیں۔ ارے تم کیسے مسلمان ہو؟ خنزیر کو حلال سمجھتے بھی ہو اور خنزیر کھاتے بھی ہو۔ ارے تم کیسے مسلمان ہو؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر بلاتے ہو۔ آپ کو تو پتہ ہے نا جی، نبی نے بھی آیتیں پڑھی، میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں، دیکھ کر فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ جی تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نہ، لم یلد ولم یولد، اللہ وہ ہے جس کا نہ بیٹا ہے نہ باپ۔ دلیلیں دے رہے ہیں، ذرا اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آرام آرام سے میں پڑھوں گا جی۔ ہاں، تو دیکھ کر دلیلیں سنی، لیکن وہ ضد میں اڑ گئے جی، اس لیے کہ وہ چک باقر شاہ کے رہنے والے نہیں تھے جی، وہ ضد میں اڑ گئے، وہ چکوال والے نہیں تھے۔ چکوال والوں کی عادت ہے، ضدی نہیں ہے، اگر دلیل سنتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے، چکوال والے مان لیتے ہیں، لیکن وہ نصارائی نجران تھے، ضدی اکھڑ جی، نہ مانے۔ آیت آ گئی، جبریل آ گئے جی، اللہ فرماتا ہے میرا رسول ان سے یہ کہہ دو کہ حضرت عیسیٰ کیسے بیٹے ہیں، کیوں کر بیٹے ہیں جی۔ انہوں نے دلیل دی، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے کہ ان کے باپ نہیں ہے، اور جن کا باپ نہ ہو، جن کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے نا
جی انہوں نے دلیل دی، نصارہ نجران نے، عیسیٰ کے باپ نے. آپ کو پتا ہے نا اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے حضرت مریم سے. بچوں کو یاد ہو گیا نا جی. اس وقت جو ہے یہ آیت آئی، نبی نے سنا دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. جی عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے کہ ان کے باپ نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ حضرت آدم کے نہ باپ ہیں نہ ماں. ماشاءاللہ آپ تو سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں. میں گھبرا گیا تھا، یقین سمجھے میں جا رہا تھا، لیکن آپ نے توجہ کی. اب میں اس لیے جی آدھا گھنٹہ پڑھتا ہوں. جی آپ نے صبح سے مجلسیں سننا شروع کی ہیں، میں راضی ہوں. جی آپ نے حق ادا کیا ہے ہر آنے والے کے لیے. ہاں بڑی توجہ سے آپ نے آنکھیں بچھائی ہیں. میں جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے دلیل دی کہ جس کا باپ نہیں اگر وہ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر آدم کے نہ باپ ہیں نہ ماں. تو پھر بولو آدم بھی اللہ کا بیٹا ہے. ماننا چاہیے تھا. دلیل ہے نا بابا، نحنو ابناء دلیل، ہم دلیل کی دنیا میں رہتے ہیں نا. لیکن وہ ضدی تھے. میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ چکوال والے نہیں تھے، اڑ گئے، نہ مانے، ہم نہیں مانتے جی نہیں مانتے. تو پھر جبریل آ گیا. وہی 23 ذوالحجہ 23 ذی الحج تھی. 23 24 نا 23 ذوالحجہ یہی ٹائم تھا. بالکل بعین ہی یہی ٹائم تھا جب بحث چل رہی تھی. نبی مناظرے سے سمجھا رہے تھے لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. جی یہ آیت آ گئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءکم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین. ان سے کہہ دو اگر یہ علم آ جانے کے باوجود، دلیلیں سن لینے کے باوجود پھر بھی یہ اڑتے ہیں، پھنستے ہیں، محاجات منع جھگڑا کرتے ہیں، نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، فقل ان سے کہہ دو کل تم بھی میدان میں آؤ، میں محمد بھی میدان میں آؤں گا. تم اپنے بیٹے ساتھ لے کر آؤ، میں محمد اپنے بیٹے لاؤں گا. ارے تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ، میں محمد بھی اپنی بیٹیاں لے کر آؤں گا. ارے تم اپنے نفوس اپنے جیسے لے کر آؤ، میں محمد اپنے جیسے لاؤں گا. پھر کیا کریں گے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا. سن آخری آیت قرآن ہے نا. ہاں پھر کیا کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہاں ہاتھ اوپر کر کے جھوٹوں پر کریں گے لعنت، اور جس پہ لعنت ہوگی اللہ کی طرف سے وہ غرق، وہ عذاب. جی یہ فیصلہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دلائل تو انہوں نے مانے نہیں. اور دوستو جب دلیل کوئی بندہ نہ مانے، مناظرہ نہ مانے، تو پھر مباہلہ ہوتا ہے. یہ قاعدہ سن لیں، قاعدہ. پہلے دلیل ہونی چاہیے قرآن سے، جی حدیث سے اور عقل سے، منطق عقل سے. لیکن اگر کوئی نہ مانے تو پھر محاجات کرتے ہیں تو پھر مباہلہ ہوگا. آؤ پھر میدان مباہلہ میں جھوٹوں پر کرتے ہیں لعنت، اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹے گا. اب یہ فیصلہ ہو گیا. 23 ذی الحجہ کو دوستو یہ آیت آ گئی، نبی نے ان کو سنا دی، اپنوں نے بھی سن لی. جمع کے سیغے ہیں، ہمارے مولانا آغا فدا بھی موجود ہیں، ذرا تشریح کریں گے یہ بعد میں. کیا کہ جمع جو ہوتی ہے یعنی ڈھیر ساروں کو کہتے ہیں جمع، جو 3 سے زیادہ ہوں. ہاں اردو میں 2 کو جمع کہتے ہیں، لیکن نہ عربی میں جمع شروع ہوتی ہے 3 سے. جی یعنی ابنانا، جتنے بیٹے ہیں سب لو، جتنی بیٹیاں ہیں سب لو، جتنے انفسنا جانثار وفادار
جی رسول کے وفادار ہیں وہ سب آئیں گے. اپنوں نے بھی سن لیا, انہوں نے بھی سن لیا. اب اپنے تیار ہو رہے ہیں کہ جمع ہے نا, واحد تو ہے ہی نہیں نا. جمع کا معنی ہے نبی کل پورے مدینے کو لے کر جائیں تو لفظوں میں گنجائش ہے. جو بیٹا بن سکتا ہے لے آئیں گے تو گنجائش ہے. جتنا بیٹیاں بن سکتی ہیں نبی سب کو لے جا سکتے ہیں. جی بیٹیاں بھی جا سکتی ہیں, نساء عورتوں کو کہتے ہیں. جی بیٹیاں بھی جا سکتی ہیں, بیویاں بھی جا سکتی ہیں. چپ چاپ ساتھیوں, جو ماں ہیں بمنزلہ ماں کے وہ بھی جا سکتی ہیں. انفسنا, جتنے جانثار ہیں, جتنے وفادار ہیں, جتنے ساتھی ہیں, جتنے کلمہ گو ہیں, جتنا نبی والے وہ جائیں گے. لہذا تیاریاں شروع ہو گئی. جس طرح آپ کہیں جاتے ہیں تو تیاریاں شام سے شروع کر دیتے ہیں, رات سے. ہاں تیاریاں شروع, مرد تیار, عورتیں تیار, بوڑھے تیار, دوستو بچے تیار. میں کہتا ہوں ہر کوئی تیار. کوئی کہہ رہا تھا میں بیٹی بن کر جاؤں گی, کوئی کہہ رہی تھی نا میں زوجہ بن کر جاؤں گی, کوئی یہ سمجھ رہی تھی میں ماں کی حیثیت سے چلی جاؤں گی نبی کے ساتھ. عورتیں بھی تیار, جی بچے بھی تیار, جان نثار بھی تیار. تیاریاں. علامہ اظہر حسن جی لاہور والے کہتے ہیں اتنے تیار ہوئے غسل ہوتے رہے, لباس دھلتے رہے, تیاریاں ہوتی رہیں. سب نے جانا ہے, شاید پورا مدینہ چلا جائے, لیکن آئے امام فخر الدین رازی, شیعہ نہیں ہے, عالم اسلام کا رائٹر ہے امام فخر الدین رازی, جلال الدین سیوطی, سب نے تفسیر کشاف, سب نے لکھا جب 24 ذی الحجہ کا سورج نکلا, خرج محمد, نبی گھر سے باہر آئے, آخذن بید الحسن. کون تھے؟ پورا مدینہ نا, آخذن بید الحسن, حسن کو انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا. خلف جی محتضن للحسین, حسین کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا. خلفہ بنتہ زہرا, ان کے پیچھے ان کی بیٹی زہرا تھی. خلفہ علی ابن ابی طالب, ان کے پیچھے آخر میں علی تھے. قرآن کی ترتیب آپ کو یاد ہے, قرآن کی ترتیب لفظ کی کیا تھی؟ ابنانا, بیٹے پہلے, پھر کیا تھا بولے؟ نسانا, بیٹی, پھر لفظ کیا ہے؟ انفسنا, نفس رسول. اور چپ چاپ ساتھیوں, جو ترتیب قرآن کے لفظوں کی تھی وہ ترتیب رسول نے بنائی. ماشاءاللہ. 5 تن کا قافلہ چلا, 5 تن. اب سنتے رہتے ہو کہ 5 تن کیوں کہتے ہیں. آپ سے دنیا کہتی ہے یہ 5, جی یہ نہیں, شیعہ غلط پڑھتے ہیں, 5 تن نہیں ہے, 5 تن ہے. نہیں سمجھے نہیں ہو, 5 جی تن, جی نا 5 تن ہے. جی ہاں حدیث قصہ میں 5 تن, آیت مباہلہ میں 5 تن, آیت مودت میں 5 تن. ہاں میرا دوست, اس لیے جملہ کہتے ہوئے جی 5 تن روانہ ہوئے. یہ ہستیاں جب روانہ ہوئیں, اب جملہ سننے میرا دوست. اب جی سلمان نے بھی کہا آقا میں وہ جگہ صاف کر دوں جہاں آپ نے جا کر ہاتھ اوپر کر کے جی جھوٹوں کے خلاف بد دعا کرنی ہے. نبی نے فرمایا سلمان جلدی جا, جی صاف کر کے جلدی لوٹ آنا. ان 5 تن کے علاوہ کوئی اور وہاں ہوا تو عذاب آ جائے گا. سلمان نے جلدی وہ جگہ صاف کی, واپس آئے, نبی ادھر سے روانہ ہوئے. وہ ان میں جو بڑے عالم تھے پادری ان کے, جی 72 میں, جی وہ دیکھ کر رات میٹنگ ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر پیغمبر اپنے کلمہ گو صحابہ کو لے آئے تو ڈٹ جانا, مقابلہ کر دینا, اور اگر اپنے خون اہل بیت کو لے آئے تو مقابلے میں نہ آنا ورنہ غرق ہو جاؤ گے. دیکھا کہ اب کون آ رہے ہیں؟ 5 تن آ رہے ہیں. جی وہ بڑا پادری وہ بڑھا اور دیکھ کر کہتا ہے سنو کہ وہ ہستیاں آ رہی ہیں, اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے, معافی مانگ دو, جزیہ دے دو, جی مقابلہ نہ کرو. پرندے آشیانوں سے نکل کر چیخ رہے ہیں, عذاب آنے والا ہے. وہ دیکھو آسمان پر عذاب کے آثار نمودار ہو گئے ہیں. لہذا معافی مانگ لی, جزیہ
دے دیا, مقابلے میں نہ آئے. توجہ, میں تمہید ختم, رزلٹ شروع. میں یہ رزلٹ کے لیے سطریں سے ساری محنت آپ کے لیے نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں. دوستو جی, جوانو, متوجہ کہ یہاں پر نبی نے جی جو اس آیت کے مطابق جو اس معیار پہ تھے, معیار ذرا سمجھنا, معیار کیا ہے, وہاں جا کر کیا کرنا تھی, جھوٹوں پر, سارے بولیں جھوٹوں پر. تو جھوٹوں پر لعنت کون کر سکتا ہے, سچا. بابا آپ پڑھے لکھے ہیں نا, آپ یہ متضاد الفاظ بچوں کو نہیں پڑھاتے. آپ کہتے ہیں عالم, پھر کیا کہتے ہیں مقابلے میں, جاہل, امیر, غریب, بولیں شوہر, بیوی, بیٹا, باپ, دن رات, یہ ہے نا. تو پھر آپ بولیں نا, جھوٹوں پر لعنت کرنا تھی سچوں نے. یعنی ان دو جو میں نے بتائے ہیں نا, ایک ہیں سچے جی اور ایک ہیں جھوٹے. نبی نے جتنے سچے تھے نہیں چل سکتے تو اٹھا لیا, انگل سے لگا لیا. چلو میں جملہ بدلوں. اور میرے دوستو, میں جی اگر کیا وجہ ہے, میں آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں کیا ریزن ہے کہ نبی نے دونوں بچے خود اٹھا لیے, ایک انگل کے ساتھ ایک سینے کے ساتھ. باپ بھی ان کا ساتھ ہے اور ان کی ماں بھی. ہاں ممکن ہے کوئی آدمی کہے, ہم بھی قرآن کے طالب علم ہیں, کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اسلام ایک بچہ ماں کو تھما دیتے, ایک بچہ باپ کو تھما دیتے جی. اور چپ چاپ ساتھیو, آپ تو صرف چک باکر شاہ یا چکوال کی حدود میں رہتے ہیں. ذرا دنیا سے باہر نکلیں اور آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کوششیں کر رہی ہے, اور دنیا یہ کہتی کہ یہ بچے تھے. جب ماں گھر سے باہر قدم رکھتی ہے نا, بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ماں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہ بچے عادت مطابق چلے گئے تھے. اگر ماں اور باپ کے ساتھ بچے ہوتے تو دنیا یہ منکر فضائل علی کیا کہتے کہ یہ بچوں کی عادت ہے. جب ماں گھر سے باہر قدم رکھتی ہے, بچے عادت مطابق چلے گئے. نبی نے اپنے ساتھ لے کر بتا دیا, ذرا سمجھو, عادت مطابق نہیں گئے, میں رسول کی صداقت کی گواہی بن کر جا رہے. ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی جی. اس لیے میں رزلٹ کے 4 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. 4 جملے مجھ سے لے لو ہدیہ. آپ کا ٹائم لیا ہے جی, لیکن پھر مجلس ہے آخر میں رزلٹ نچوڑ دن بھر کا, اور وہ نچوڑ اور رزلٹ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جی. میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کیا خیال ہے دوستو, جمع کے لفظیں تھیں جی. نبی رسول اسلام یہاں جمع پوری نہیں لے گئے. ابنانا 2 بیٹے جمع نہیں ہے, نسانا اکیلی بطول جمع ہوتی ہے, 3 کو جمع کہتے ہیں, 3 یا اس سے زیادہ, لیکن یہاں جمع نہیں ہے جی. انفسنا اکیلے علی جمع نہیں ہے جی. لیکن اللہ نے جمع کے لفظ کیوں نازل کیے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں, مجھے جواب دیں, میں بھی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. اور دوستو, اللہ واحد کی لفظیں نازل کرتا, جب ہیں بھی واحد جی, علی واحد, بطول واحد, تو لفظ واحد کے ہو یا جمع نہ ہوتی نا. اور چپ چاپ ساتھیو, بزرگان کی اجازت سے نوجوانوں سے جملہ کہو کہ اگر واحد کے لفظ ہوتے, آج دنیا ہمیں نہ بولنے دیتی, کہتی کہ لفظوں میں گنجائش نہ تھی, لفظ واحد کے تھے. رسول اسلام مجبور تھے, اس لیے اس واحد کی وجہ سے اکیلے علی کو لے کر گئے. مجبور تھے اس لیے اکیلی بطول کو لے کر گئے. جمع کے لفظ ہوتے تو پھر چکوال والے بھی دیکھتے, یہ بھی جاتے, یہ بھی جاتے, یہ بھی چلے جاتے. اللہ نے جمع نازل کر کے بتا دیا, میرا رسول جو آ سکتا ہے لے آ, میری طرف سے اجازت ہے, پر شرط یہ ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کر سکے. جملے کو آسان کرو جی, آسان ہونی چاہیے
جی آسان یہ ہے میرا دوست، نبی نے ان سچوں کو لے جانا تھا جو گزرے ہوئے زمانے ماضی میں بھی سچے ہوں، یعنی پیدا ہوئے تو اس وقت بھی سچے ہوں، ماضی میں بھی سچے، فی الحال میں بھی سچے، فیوچر مستقبل میں بھی سچے، یعنی زندگی کی کسی موڑ پر انہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو تاکہ جھوٹوں پر لعنت کر سکے۔ تو رسول اسلام نے پورے مدینے دنیا پر نگاہ ڈالی تو ان 5 تن کے علاوہ کوئی اور سچا تھا ہی نہیں۔ اور دوستو، نبی نے فقط سچے بتائے نہیں بلکہ میدان میں چلتے ہوئے دکھائے۔ یا رسول اللہ، جی بھائی میری بات سمجھ گئے؟ میں جملہ آپ کے لیے آسان کروں، اور میرا دوست چھوڑیں باقی گھروں کو، کم از کم 2 گھر تو ذہن میں رکھیں، اگر رکھیں گے تو پھر چپ آپ کی ٹوٹ جائے گی، ابھی چہرہ بتائے گا اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 2 گھر ذہن میں رکھیں، ایک گھر علی کا، ایک گھر نبی کا، چھوڑیں باقی گھروں کو، نہ کریں بات، میری طرف دیکھیں۔ ایک گھر ہے نبی کا، ایک گھر ہے علی کا۔ نبی نے مڑ کر اپنے گھر کو بھی دیکھا، علی کے گھر کو بھی دیکھا۔ اپنے گھر میں کون ہیں؟ نبی کی 9 گھر والیاں، مومنوں کی مائیں، عزت والی بیویاں، یہ ہے نبی کا گھر۔ میری طرف دیکھیں، یہ ہے علی کا گھر۔ کون ہے اس میں؟ امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا، علی المرتضی۔ چپ چاپ ساتھیو، یہ ہے علی کا گھر، یہ ہے نبی کا گھر۔ نبی نے جب میدان مباہلہ میں لے جانے کے لیے انتخاب کیا، اپنے گھر کو بھی دیکھا، علی کے گھر کو بھی دیکھا۔ اپنے گھر سے ایک بھی ایسا نہ ملا جسے میدان میں لے کے چلے، علی کے گھر سے ایک بھی نہ ملا جسے گھر چھوڑ کے چلے۔ یاد ہے وہ آیت، کونو مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ نبی نے چکوال والوں کو بلکہ پوری دنیا کو سچے بتائے نہیں بلکہ چلتے ہوئے میدان میں دیکھ لو، یہ ہیں سچے، یہ ہیں جو جھوٹوں پر کر سکتے ہیں لعنت۔ میں جملے کو اور آسان کروں، جی بات آ گئی ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ 4 جملے رزلٹ کے سناؤں گا۔ جی پہلا رزلٹ کا جملہ وہ یہ ہے، کیا خیال ہے، میرا عقیدہ بھی سن لو، اپنا بھی بتا دو۔ اگر نبی اکیلے چلے جاتے، تنہا میرا رسول چلے جاتے، میدان میں کھڑے ہو جاتے، میرے رسول اعظم ہاتھ اوپر کر کے جھوٹوں پر کر دیتے لعنت، کیا خیال ہے جھوٹوں پر جب کرتے رسول اسلام لعنت، عذاب آتا یا نہ؟ بولیں بولیں، آتا؟ یہ بالکل ٹھیک۔ تو اب ذرا بتائیں کہ اکیلے کیوں نہیں گئے؟ جی یہ ذرا ذہن پہ زور دینا۔ جی اکیلے چلے جاتے عذاب آ جاتا، لیکن یہ بچے جو چل نہیں سکتے ان کو اٹھا لیا۔ بطول جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی، اس کو برقعے میں ملبوس ساتھ لے لیا۔ ذرا ذہن پہ زور دیں، یہ وجہ میں کہتا ہوں، وجہ اکیلے جانے سے عذاب آ جاتا عیسائیوں نصارہ نجران پر وجہ کیا ہے؟ او دوستو، اگر اکیلے چلے جاتے، دنیا آج ہمیں یہ کہتی کہ سچے فقط ایک رسول تھے اور کوئی سچا نہیں تھا۔ حکم یہ تھا کہ ٹوٹل سچے آئیں، سب سچے آئیں، لیکن اکیلے چلے گئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اسلام کے علاوہ کوئی اور سچا نہیں تھا، اس لیے اکیلے چلے گئے۔ اور جھوٹے کون ہیں ہوتے؟ سچے فقط رسول۔ جھوٹے کون؟ جو رسول کے مقابلے میں آئے، بس۔ سچے فقط رسول، جھوٹے فقط وہ جو رسول کے مقابلے میں آئے، بس۔ لیکن نبی نے ٹوٹل سچے دکھائے۔ دیکھو جس طرح میں سچا، جی اسی طرح حسن سچا،
اسی طرح حسنین سچے، اسی طرح علی سچے، اسی طرح بطول سچی، اور سچوں کے مقابلے میں آتا ہے جھوٹا۔ جس طرح میں محمد سچا، میرے مقابلے میں آنے والا جھوٹا۔ علی ہے سچا، توجہ ہے تو پڑھو، علی کے مقابلے میں آنے والے ہیں جھوٹے۔ حسنین ہیں سچے، ان کے مقابلے میں وہ جو آئے گا وہ ہیں جھوٹے۔ فاطمہ ہے سچی، اس کے مقابلے میں آنے والے بنیں گے جھوٹے۔ نبی نے سچے بھی بتا دیے، جھوٹے بھی سمجھا دیے۔ نہیں، بات سمجھ نہیں آئی، چلو جملہ میں عرض کروں، آپ کی توجہ ہے، میں جملہ عرض کروں۔ دوستو، سچے کو عربی میں کہتے ہیں صادق و صدیق۔ جی، عربی میں صادق سچا، مبالغہ تو صدیق، صادق صدیق جی، اور جھوٹے کو کہتے ہیں کاذب جی۔ اب ذرا بتائیں دوستو، جتنے سچے تھے نبی چن چن کر لے کر گئے، کسی سچے کو گھر میں چھوڑا نہیں۔ اگر ان پنجتن کے علاوہ کوئی اور سچا ہوتا تو وہ بھی میدان میں جاتا۔ میں دیکھتا ہوں کتنا بیدار ہے، جتنے صادق و صدیق تھے نبی میدان میں لے کر گئے، اگر ان کے علاوہ کوئی اور صدیق ہوتا نبی ان کو بھی لے کر جاتے۔ پتہ چلا دنیا نے اور تاریخ نے جس کو صدیق کہا وہ صدیق اور ہیں، اور قرآن نے جس کو صدیق کہا وہ صدیق اور ہے۔ دنیا نے جس کو صدیقہ بی بی کہا بے شک، پر وہ صدیقہ بی بی اور ہے۔ قرآن نے جس کو صدیقہ کہا وہ فاطمہ زہرا اور ہے۔ رسول مہربانی، میں نہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرا دوست، میں ہر ایک کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ برداشت بھی کر لیں۔ میں نے عرض کیا کہ تاریخ کون لکھتے ہیں؟ مسلمان۔ لکھواتے کون ہیں؟ حکمران۔ پھر بولیں، تاریخ کون لکھتے ہیں؟ مسلمان۔ لکھواتے کون ہیں؟ حکمران۔ او جنہوں نے صدیق تاریخ میں لکھوائے، بے شک ہم احترام کرتے ہیں، پر وہ مسلمانوں کی زبان میں صدیق اور ہے، قرآن کی زبان میں صدیق۔ اس لیے جملے کو کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرا دوست جی، آپ تھوڑے حیران ہوں لیکن نہیں، میں حیران نہیں ہونے دوں گا۔ ذرا بتائیں، علی حیدر کرار ہر میدان میں آگے تھے یا نہ؟ آپ نے نہیں سنا عالموں سے کیا؟ بدر میں علی آگے، احد میں علی آگے، خیبر میں علی، خندق میں، حنین میں، اب پھر بولیں کہ مباہلہ میں پیچھے۔ ذہن پہ زور دیں، میں نے کیا عرض کیا؟ قرآن کی ترتیب بھی یہ ہے، انفسنا جی، لہٰذا ترتیب کے مطابق علی آخر میں ہے، اور تھے بھی آخر میں۔ آگے حسنین نبی اور رسول اسلام کے ساتھ شہزادے، اور پھر آگے جی بطول، اور پھر بطول کے پیچھے ترتیب قرآن والی تھی۔ اب ذرا ذہن پر زور دیں تو پھر میں مجلس ختم کروں، نہیں تو گھنٹہ اور پڑھوں گا۔ ذرا بتائیں کہ وجہ کیا ہے؟ علی ہر میدان میں آگے، چپ چاپ ساتھیوں، علی میدان مباہلہ میں پیچھے۔ اس لیے رسول اسلام نے قرآن کے مطابق علی کو آخر میں رکھا کہ اگر علی کو آگے رکھتے آج دنیا
جو انکاری ہے اہل بیت کی، وہ کہتے رسول نے دیکھو ان پردیسی نصارہ نجران پر روب ڈالنے کے لیے علی جیسا شجاع آگے دکھایا تاکہ وہ پردیسی علی کو دیکھ کر مرعوب ہو جائیں، ڈر جائیں، تاکہ علی کی شجاعت سے مباہلہ جیت لے۔ لیکن رسول نے علی کو آگے نہیں رکھا، پیچھے رکھ کر بتا دیا آنے والے نسلوں کو سنو کہ میں نے مباہلہ علی کی شجاعت سے نہیں جیتا بلکہ علی کی صداقت سے جیتا ہے۔ اور علی بھی خود فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، صدیق اکبر میں علی ہوں۔ جی ہاں ہاں، تو پھر آپ کی توجہ ہے تو پھر میں جملہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، سمیٹوں بھی اور نتیجہ بھی آپ کو دے دوں۔ دوستو کیا وجہ ہے کہ یہاں نساء جمع ہے، جی بیٹی نساء، زوجہ نساء، ماں نساء، میں تو پڑھ کر چلا جاؤں گا پر آپ کو دنیا تنگ کرے گی کہ مومن کمی سے پوچھ لیتے کم از کم 3 عورتیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے نساء، ایک بیٹی کی جگہ پر ہوتی، ایک زوجہ کی جگہ پر ہوتی، ایک خاتون ہوتی پر ماں کی جگہ پر۔ یہاں ایک بیوی جا رہی ہے، قرآن میں 3 آیتیں، 3 خواتین کا ہونا ضروری ہے۔ اور میرا دوست سن ذرا قرآن کریم، یہ تیرا انتخاب نہیں ہے، یہ انتخاب رسول اللہ کا ہے۔ اب جملہ سنیں، نبی نے ایک بی بی کو ساتھ لے کر ہے تو ایک پر ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں تینوں معنی ادا کر رہی ہے۔ محمد کی بیٹی بن کر جا رہی ہے، علی کی زوجہ بن کر جا رہی ہے اور حسنین کی ماں بن کر جا رہی۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے، میں مطمئن ہوں، میں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ جتنی تفسیریں عربی فارسی غیر مسلموں نے بھی لکھی، حتیٰ جی تاریخیں غیر مسلموں کی، انہوں نے بھی یہی لکھا جو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ لیکن پیر کرم شاہ بھیرے والا ہے ادھر سرگودے کا بھیرا، چیف جسٹس رہے ہیں، اب تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جی ہاں بھی وہ لکھتے ہیں، ضیاء القرآن ایک تفسیر لکھ ڈالی اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ علی نفس رسول بن کر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نفس رسول یعنی نبی کے بعد نبی جیسا، یہ ہے ترجمہ۔ لیکن انہوں نے کیا لکھا کتاب میں کہ علی بیٹا بن کر گئے ہیں۔ کیوں پیر صاحب؟ پیر کرم شاہ کہتا ہے اگر ہم مان لیں کہ علی ہے نفس رسول، خود رسول جیسا، نبوت کے علاوہ ہر صفت میں جیسا نبی ویسا علی، تو پھر پیچھے اور بچتا کیا ہے؟ پھر کون آ سکتا ہے اس جگہ پر علی کے ہوتے ہوئے؟ جی اس لیے اس نے قلم اٹھایا، چپ چاپ ساتھیو جملہ اس نے پیر کرم شاہ بھیرے والے تفسیر ضیاء القرآن چیف جسٹس رہے، جی اس نے کیا لکھا؟ علی بیٹا بن کر گئے۔ وہ پیر صاحب علی بیٹا بن کر کیسے گئے؟ کہا اس لیے بیٹا بن کر گئے، وہ تھے داماد رسول، اور داماد ہوتا ہے شرفاء کے نزدیک قائم مقام بیٹا۔ گل سمجھتے آندھی بھائی؟ جی علی بیٹا بن کر گئے، داماد تھے۔ آخر والے میری طرف دیکھیں، پیر کرم شاہ کہتا ہے یہ تھے داماد، اور داماد ہوتا ہے بیٹے کے قائم مقام، لہٰذا بیٹا بن کر گئے۔ میں کہتا ہوں پیر کرم شاہ تو نے یہ جملہ لکھ کر ہمارا سنی شیعہ کا 1400 سال کا اختلافی مسئلہ حل کر دیا۔ تو کہتا ہے علی داماد کی حیثیت سے بیٹا بن کر گئے۔ توجہ، علی داماد کی حیثیت سے بیٹا بن کر جائے تو پھر بتائیں کہ اگر علی حکم یہ ہے کہ جتنے داماد ہیں سب آئیں، اگر علی کے علاوہ کوئی اور داماد رسول تھا تو وہ بیٹا بن کر میدان میں کیوں نہ آیا؟ ارے مان لیتا ہوں بیٹیاں مر گئی تھی نا، داماد تو زندہ تھے۔ جی آئے میرا دوست، ختم ہو گئی تقریر۔ ماشاءاللہ آپ نے توجہ کی، مہربانی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
کہ آخر میں مجلس سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، حتیٰ پڑھنے والوں کو مضمون بھی بھول جاتے ہیں۔ جی آپ کی ہمت ہے، مجھے آپ ایک سوال کا جواب اور مجھے اجازت۔ جی ابھی ٹائم جی بہت کافی ہے، ایسا نہیں ہے جی، ہاں تو میں جملہ عرض کروں اور التماس سے دعا۔ جی ابھی تو 4:45 ہوئے ہیں، 4:46 یہ ٹائم ہے، ابھی تو زیادہ ٹائم ہے۔ جملہ لے لو، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ نبی نے سچے صرف بتائے نہیں بلکہ میدان میں چلتے ہوئے تو بتائیں یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا کیا معنی؟ سچوں کے نام لکھوا لو، جیب میں رکھ لو، بس ہو گئے۔ اور بابا اس معنی کا مجھے بتائیں نا، میں آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں، بڑے بھی موجود ہیں۔ یہ سچوں کے ساتھ تھی ونجو تساں سارے سچاں دے نال، یہ سچاں دے نال تھی ونجن دا معنی کیا ہے؟ یعنی نہ چا لکھو گھر وچ لاؤ، نہ چا لکھو امام بارگاہ لگا دو، نام لکھو تو جیب میں ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ کیا معنی؟ قرآن کہتا ہے مجھے بھی تجھے بھی جی، یعنی اگر پیغمبر کے بعد ہو جائے امت رسول میں اختلاف، کوئی کہے نماز یوں پڑھو، کوئی کہے نہیں یوں پڑھو، کوئی کہے نہیں یوں پڑھو، قرآن کہے گا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے جس طرح پنجتن نے پڑھی ہے تم بھی ایسے پڑھو۔ روزے کی ٹائمنگ میں ہو جائے اختلاف، کوئی کہے جلدی کھولو، کوئی کہے دیر سے کھولو، قرآن کہے گا کونوا مع الصادقین، اور جس طرح سچوں نے روزہ کھولا۔ نہیں سمجھا سکا، میرے ساتھ دیکھیں۔ اور ماہ رمضان میں ایک نماز پڑھی جائے، کوئی کہے نہیں پڑھو جماعت سے، کوئی کہے نہیں نبی نے نہیں پڑھی ہم کیوں پڑھیں، اور قرآن کہے گا کونوا مع الصادقین، اگر سچوں نے یہ والی نماز رمضان میں پڑھی ہے تو تم بھی پڑھو، نہیں پڑھی تو نہیں، بات نہیں سمجھ آئی۔ یعنی اگر جنازے میں ہو جائے اختلاف، کوئی کہے 4 تکبیریں، کوئی کہے 5 تکبیریں جنازہ، قرآن کہتا ہے کہ بتا دو چکوال والوں کو کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اور سچوں نے اگر 5 تکبیریں جنازہ پڑھا ہے تم بھی 5 پڑھواؤ۔ اگر سچوں پنجتن نے 5 پڑھی ہے تکبیریں، کونو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر دنیا سچوں کے ساتھ ہو جاتی، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پھر کربلا عزادار۔ اگر جی سچوں کے ساتھ اگر دنیا ہو جاتی، قرآن نے کیا کہا؟ مجھے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کو کیا کہا قرآن نے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر دنیا سچوں کے ساتھ ہو جاتی، ذمہ داری سے کہتا ہوں زہرا کے گھر کو آگ نہ لگتی۔ او زدار، او ماتمدار، اللہ پرسہ کرے، قبول کرے ہمارے بانیان کا۔ ہمارے بانی یہ سال کے بعد یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں او دنیا والے دیکھو سچے کون ہیں۔ جی مجھ سے پوچھتے ہیں کافی لوگ، مومن قمی کربلا میں اچانک آگ لگ گئی شام غریباں؟ میں ان سے کہتا ہوں اچانک نہیں لگی، آگ جو در بطول پر لگی تھی اس کے شعلے جا پہنچے کربلا۔ جی عزادار، اس لیے جملہ کہتا ہوں ذرا سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم یہ ہے تو پھر بتا، اور سچوں کے ساتھ دنیا ہو گئی، اگر ہو گئی تو مجھے بتائیں، میں طالب علم ہوں، مجھے سنائیں کہ زہرائے مرضیہ کے جنازے میں کتنے کلمہ گو شریک تھے؟ سچوں کے ساتھ ہو گئی دنیا تو زہرا کا جنازہ اٹھا تو کتنے لوگ جنازے میں شریک تھے؟ مجھ سے نہ پوچھو، کتابوں سے پوچھو۔ جی سچوں کے ساتھ ہو گئی دنیا، بتائیں کہ امیر المومنین کا جنازہ اٹھانے والے وہ کتنے تھے؟ جی اور چک باقر شاہ والے مجھے بتائیں، ذرا چپ نہ رہیں، سنیں اور سمجھیں اور بتائیں کہ اگر دنیا سچوں کے ساتھ ہو گئی، بتائیں امام حسن کے جنازے میں، پھر بتائیں کہ کربلا میں حسین کا جنازہ اٹھانے والے کتنے تھے؟ عزادار جی یہ دن جو گزر رہے ہیں، ابھی یہ 27-28 جو ہے امام حسن کی شہادت کی شب ہے، 28 کی شب۔ عزادار کو اتنے مصائب آئے امام حسن پر،
جی اس فرزند زہرا کو زہر دی گئی، بلکہ یوں کہہ دوں جملہ کتنا اجر رسالت ادا کیا دنیا کلمہ گو نے، اجر رسالت اتنا ادا کیا، نبی کے دو بیٹے آقا حسن آقا حسین، ایک کے جنازے پر تیر اور دوسرے کا جنازہ تیروں پر۔ عزادارو یہی وجہ ہے امام حسن کو جودہ بنت اشعث نے زہر دی ہے۔ اب میں نہیں پڑھتا شجرہ، وہ شجرہ آپ پڑھیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں پڑھوں گا شجرہ تو پھر شیشے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ کون تھی جس نے امام حسن کو زہر دیا؟ عزادار وہ زہر جب ملی ہے وہ امام جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آنے لگے بہر۔ عزادار وہ نانے کے روزے پر پہنچے ہیں امام حسن، دیکھ کر کہتے ہیں نانا پہلے بھی کئی دفعہ مجھے زہر ملی ہے، پر اب جو زہر ہلاہل ملی ہے نانا اب میں نہیں بچ سکتا۔ نانا میں آیا ہوں پوچھنے، اگر کل میرا جنازہ آپ کے روزے پر آ جائے نانا پہلو میں قبر کی جگہ مل جائے گی؟ عزادارو قبر رسول سے آواز آئی، میرا بیٹا اگر امت دفن ہونے دے تو چلے آنا۔ وہ عزادار وہ نانا سے الوداع کیا، وہ چلے اور آئے پہنچے، اور جیسے دروازہ پہ پہنچے قاسم کی ماں بی بی ام فروہ انتظار میں کھڑی ہے۔ عزادارو دروازہ بھاری محسوس ہوا، وہ دیکھ کر کہتی ہے آقا آپ نے بڑی دیر کر دی ہے۔ امام فرماتے تو دروازے کے اندر کیوں انتظار کر رہی ہے؟ وہ دیکھ کر کہا آقا میں سوتی ہوں اور آپ کی ماں زہرا کی زیارت ہوتی ہے نیند میں، اور مجھے دیکھ کر کہتی ہے آپ تو اپنے قاسم کو سینے سے لگا کر سوئی ہوئی ہے، مدینے کی گلیوں میں میرا حسن اٹھتے بیٹھتے آ رہا ہے اور میرے بیٹے کو زہر مل گئی ہے۔ وہ عزادارو بی بی ام فروہ قاسم کی ماں نے استقبال کیا، امام کو لے گئی ہے، مسند بچھائی ہے اور امام جو ہے لیٹ گئے ہیں۔ کیفیت یہ ہے وہ شہادت امام حسن منانے والا، وہ تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر بہرا رہے ہیں۔ وہ عزادارو وہ بہنوں کو بلایا ہے میرے آقا حسن نے، دونوں بہنیں جلدی سے پہنچی ہے، تہجد کا وقت ہے۔ وہ عزادار میرے مولا کا وہ جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پر لے رہی ہے بہنیں، وہ دیکھیں کیا حالت ہوگی ان شہزادی ہوں گی۔ ایک تاشت رکھا گیا اور وہ جگر کے ٹکڑے وہ جیسے اس تاشت میں گر رہے تھے۔ عزادارو امام حسین کو خبر دی گئی اور میرے آقا جلدی سے پہنچے۔ وہ عزادارو میں مختصر کروں کہ امام حسن نے وصیتیں کی، اسرار امامت سونپے، آقا امام حسین کو خاص وصیتیں کی، اور تاریخ نے ایک جملہ بھی لکھا، پڑھ دوں، ریاض القدس نے لکھا کہ آقا حسن نے ایک تحریر لکھی اور وہ قاسم کے بازو میں باندھ دی، اور دیکھ کر جناب قاسم کی ماں سے فرمایا جب قاسم پر مشکل بن جائے میدان کربلا میں تحریر کھولنا۔ اس میں دو جملے تھے، او بھیا حسین میرے قاسم کو اجازت دینا کربلا میں۔ او عزادار تاریخ ایسے کہتی ہے کہ اس وقت سارے آ پہنچے وصیت کی۔ اس وقت امام نے پوچھا میرا بھائی غازی کہاں ہے؟ وہ دیکھ کر بتایا گیا دروازے پہ کھڑا رو رہا ہے، کہتا ہے میں بھی زندہ ہوں اور میرے سردار کو بھی زہر مل جائے، مجھے بتاؤ کس نے اسے زہر دیا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ عزادار امام نے صبر کی تلقین کی جناب غازی کو، عزادارو چل بسے امام حسن، عزادارو غسل و کفن، جنازہ تیار ہوا۔ اب میں تاریخ کے جملے آپ پر چھوڑتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب جنازہ لے کر آقا حسین چلے، نانے کے روزے کی طرف چل رہے تھے، امام حسن کا جنازہ غازی نے اٹھایا تھا، حسین ساتھ تھے، وہ
مسلم ساتھ تھے، وہ عزادار، وہ میں کیسے پڑھوں؟ تاریخ کہتی ہے ایک طرف سے کوئی ایک تیر آیا، وہ تیر کا لگنا تھا، پھر دوسری طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی، عزاداروں 70 تیر لگ گیا امام حسن کے جنازے میں۔ عزادار کفن جو سفید تھا اب کفن کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ امام حسین فرماتے ہیں غازی جنازہ واپس لے چلو۔ آپ نے سنا ہے کوئی جنازہ قبرستان سے واپس آئے؟ یہ غریب حسن کا جنازہ تھا۔ عزادارو جب جنازہ دروازے پر آیا وہ بہنیں رونے لگی، اور دیکھ کر کہتی ہے غازی جنازہ کیوں واپس آیا ہے؟ عزادارو تیر وہ بہنیں نکال رہی تھی جنازے سے، اور نانے کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی نانا ذرا دیکھ بیٹے کا جنازہ، امت نے اجر رسالت ادا کیا ہے۔ یا حسن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ان حاضرین کی دعائیں قبول فرما، جتنے حاضرین شریک ہیں یا اللہ ان سب کی پریشانیاں رسول و آل رسول کا واسطہ دور فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عنایت فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ غیب سے ادا فرما، زائرین گئے ہوئے ہیں کربلا یا اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ واپس وطن پہنچا، جو شہید ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، مومنین کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بانیان کا یہ انتظام انصرام خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کریم اللہ اپنی عزت عظمت کا واسطہ ان مجالس کو مؤثر سے مؤثر تر فرما، یا اللہ ہدایت کا عظیم سبب ان مجالس کو قرار دے دے، یا اللہ اس پورے گاؤں پہ میرے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، تمام سنی شیعہ کو ایک بنا اور نیک بنا، میرے اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، خاتمہ بالایمان فرما، عاقبت بخیر فرما، میرے اللہ ہمارے بھائی کی دعا ہے، میرے اللہ ان کی دعائیں مستجاب فرما، ان سب حاضرین کی دعائیں باب الحوائج ہستیوں کا واسطہ قبول فرما، انبیاء اولیاء اوصیاء شہداء صدیقین کا واسطہ بانیان مجلس کے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، میرے اللہ ہمارے آقا مولا امام زمان کا جلد ظہور فرما، ہمیں امام کا سچا سپاہی بنا، بحق نبی و آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات۔